وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی شروع کی 24 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بے شک یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے اتارا گیا جس نے زمین اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان یعنی اللہ عرش پر مستوی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو مٹی کے اندر ہے، سب اسی اللہ کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے بات کریں گے تو بے شک وہ چپکے سے کہی ہوئی بات یعنی راز، بلکہ چھپی ہوئی بات کو یعنی دل کے خیال تک کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، اسی اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں یعنی بیوی سے کہا، تم لوگ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید تمہارے لیے اس میں سے ایک چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس راستے کا صحیح پتہ پا جاؤں۔ فلما أتاها نودي يا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک میں آپ کا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ طویٰ نام کے پاک میدان میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اللہ نے کہا اور میں نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، آپ پر جو وحی کی جاتی ہے اسے خوب غور سے سنیے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ نے کہا بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، اس لیے آپ میری ہی عبادت کیجیے اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کی پابندی کیجیے۔ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے جس کے آنے کے وقت کو میں نے چھپا رکھا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کے کاموں کا بدلہ دیا جائے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، تو آپ کو قیامت کی فکر سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے، ورنہ آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس میں سے اپنی بکری کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس لاٹھی سے دوسرے کام بھی کرتا ہوں۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجئے۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، تو انہوں نے نیچے ڈال دیا تو وہ لاٹھی اچانک سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، اللہ نے کہا اسے پکڑ لیجئے اور ڈریے نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور اللہ نے کہا آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا لیجئے، وہ بے عیب ہو کر چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، یہ اس لیے کہ تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، آپ میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیے، بے شک وہ حد سے گزر گیا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا 10واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی شروع کی 24 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ کب اتری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کیے کہاں؟ حبشہ کی طرف، تو اس کے بعد یہ سورہ اتری ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ اترنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سورہ سنی تو 690 میں وہ مسلمان ہو گئے۔ طٰہٰ اس کا معنی کیا ہے؟ طٰہٰ اللہ کے ناموں میں سے ہے، یا طٰہٰ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، یا پھر یا رجل اے آدمی، تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 5 پر غور کیجئے، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ آیت کہتی ہے کہ نہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اس کے لیے میں ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا، صحیح مسلم کتاب المساجد، حدیث نمبر 537۔ ایک لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا، فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ اب اس پر غور کیجئے، ایک عورت ذات کو پتہ ہے کہ اللہ آسمان میں ہے، اور ہم مردوں کو کاہے پتہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے کہا، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لونڈی کے ذمہ دار سے، آتقھا فإنھا مؤمنہ، تم اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ ایمان والی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ آسمان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے پوری دنیا میں جہاں جو چیز ہے اس کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس لیے ہم تشبیہ بیان نہیں کر سکتے کہ اس کا معنی یہ، پھر اسی طرح کیفیت بھی بیان نہیں کر سکتے کہ ایسا ہے ویسا ہے، دس اور دیٹ۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اندر ہے سب کچھ۔ پھر اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں مخلوق کی طرح ہے، نعوذ باللہ، کسی بھی معنی میں یہ بیان نہیں کر سکتے۔ کسی صفت کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے ورنہ کافر ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح کوئی اگر یہ کہنا چاہے کہ یہ بتانا چاہے کہ اللہ کو ہم سمجھنا چاہیں تو ایسے سمجھ لیں، اس آدمی کی طرح، اس کی طرح، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اور یہ بھی عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ورنہ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کتے میں ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ بلی کے اندر ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ گندی جگہ پہ؟ نعوذ باللہ، جی نہیں۔ اس لیے جو آیا ہے قرآن میں ہم اتنا ہی مانیں کہ اللہ عرش پر ہیں، حدیث میں جو آیا ہم اتنا ہی مانیں کہ اللہ آسمان میں عرش پر ہیں۔ آیت نمبر 8 پر غور کیجئے، اللہ کے اچھے نام ہیں، 99 نیم کو اگر یاد کر لیں گے، اس پر عمل کریں گے تو جنت کے اندر ہے، الحمدللہ داخلہ ہے۔ یہ اچھے نام ہیں، اس پر اگر غور کیجئے گا تو اللہ سے محبت اور پیدا ہوگی، اور غور کیجئے گا تو کیا ہوگا، آدمی نیک عمل کرنے میں آگے بڑھے گا تو اس سے اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 10 پر غور کیجئے، اور جو میں نے یہ رکوع پڑھی ہے آپ کے سامنے، 10واں رکوع، تو 10واں رکوع کا ایک ہی لفظ میں خلاصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مدین سے واپسی جب ہوئی مصر کی طرف، تو بیچ میں جو واقعہ ہوا اسی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ لوگ رکیے، میں جا رہا ہوں، آگ دیکھا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ جو تھی، ان کی وائف تھی، ان کی بیوی جو تھی وہ حمل سے تھی، اب زچگی کا وقت تھا، بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو گرمی کی ذرا ضرورت تھی، یا پھر سردی کا موسم تھا تو گرمی کی ضرورت تھی، اس لیے کہا، اور گئے تھے آگ لینے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ تو دیکھیے اللہ جس کو جو ہے مرتبہ دے دے۔ آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھیے، واقم الصلاۃ لذکری، اور آپ نماز پڑھیے میری یاد کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ سے بات کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ جو اللہ سے 5 وقت بات کرتا ہے، اور کتنا بد نصیب ہے وہ جو اللہ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بات کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، کیونکہ اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ آیت نمبر 15 پر غور کیجئے، قیامت آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بالکل قریب ہے، نزدیک ہے۔ جو چیز گزر گئی وہ ختم، اب بالکل وقت قریب ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18 پر غور کیجئے، اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اس کا جواب چھوٹا ہو سکتا تھا، قال ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، جواب ختم ہو گیا۔ لیکن کبھی کبھی جواب لمبا بھی دیا جا سکتا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب موقع ملا اللہ سے بات کرنے کا تو کاہے چکے، اس لیے ذرا اور لمبا جواب کر دیا۔ تو کیا کہا، اتوقع علیہا، بھائی اللہ نے اتنا ہی پوچھا تھا کیا ہے ہاتھ میں، بول دیتے لاٹھی، بس ختم۔ لیکن کہا لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور لاٹھیوں سے دوسرے کام کرتا ہوں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری نشانی کا تذکرہ ہے کہ ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو کر نکل آیا، تو یہ نشانی کا تذکرہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر آ رہے تھے، گئے تھے آگ لینے، نبوت مل گئی، نبی بنا دیے گئے، اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، قرآن کریم کی تبلیغ کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے
آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.